ہماری زندگی کی ساری مصیبتیں ہماری خود لائی ہوئی ہیں. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور میں اس پر آپ کو اب دو باتیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ حیرت کے سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے. عرب کا ایک میں نے کلپ سنا ہے ایک عرب عالم کا، انہوں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور میں بھی اس وقت حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری مصیبتیں ہم نے خود اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہیں، اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں ہمارے اپنے علاوہ. دیکھیں، جو روزمرہ زندگی کے اندر آپ اپنے الفاظ بولتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یا آپ جو کسی دوسرے پر تنقید کر کے یا طنز کر کے جو کسی غیر کے بارے میں اپنے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرتے ہیں، یہ الفاظ واپس آپ کی زندگی میں آتے ہیں. جو اپنے لیے بولے جاتے ہیں اور مایوس کن الفاظ کہ نصیب ہی ایسے ہیں اور نصیب اچھے نہیں ہو سکتے، حالات ایسے ہی ہیں، اسی میں جینا ہے اور ایسے ہی رہنا ہے، ہمارے کہاں اتنے نصیب، ہمارے کہاں اتنے، ہماری لک کہاں اتنی اچھی کہ ہمیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور ہم کہاں اتنے وہ، اور ناکام، ہماری تو زندگی ایسی ہے، بس تنگ ہو کے رہ گئی ہے، اسی میں مر جانا ہے، اسی میں ایسے ہی رہنا ہے. یہ الفاظ جو اپنے بارے میں بولے جاتے ہیں، یہ الفاظ گلے پڑ جاتے ہیں انسان کے، اور انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اپنے الفاظ گلے پڑے ہیں. میں اس پر آپ کو دلیلیں دوں گا آگے ایک دو، لیکن میں پہلے ذرا آپ کو مثال دے دوں. اسی طرح اولاد کے بارے میں جو کوسے ڈالے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، ان کی کسی بھی ناگواری جب ان سے پیش آتی ہے تو یہ نکمی اولاد ہے، نالائق اولاد ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے یہ نہیں ہوگا، اس سے کہاں ہونا ہے، اس کے بس کا کہاں ہوگا. اولاد کے اندر وہ چیزیں سرایت کر دیتی ہیں، وہ ناکمی اور نالائق نکل آتی ہے. تیسرے کے بارے میں بات کرنا ہے کہ یہ فارغ آدمی ہے، یہ نالائق آدمی ہے، نکما آدمی ہے، یہ بالکل بیکار ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وہ وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پار کر دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، آپ کی طرف وہ الفاظ واپس آ جاتے ہیں. اس پر میں آپ کو پہلی دلیل دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، ایک بیمار آدمی کی عیادت کے لیے گئے، اور اس کی جب عیادت کی اس کو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تمہیں اللہ شفا دے گا. تو اس نے کہا کہ ایک بخار ہے جو ایک بوڑھے شخص میں داخل ہوا ہے، اس کو قبر میں اتار کے چھوڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اذن نعم، کہ پھر ایسا ہی ہوگا جو تم نے کہہ دیا. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو کیا خدشہ ظاہر کیا تھا؟ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو جواب میں جو یوسف علیہ السلام گم ہو گئے اور واپس نہیں پہنچے، تو کہانی کیا تھی؟ اکلہ الذئب، کہ اس کو کیا کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا. تو اسی لیے آپ کے اپنے الفاظ جو آپ نے اپنے بارے میں بولے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں بولے ہیں، اپنے حالات کے بارے میں بولے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں بولے ہیں، اپنے روزگار کے بارے میں بولے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں بولے ہیں، اور آپ نے اپنی ہر، یعنی جو اپنے مجھ سے متعلقہ چیز کے بارے میں بولے ہیں، وہی الفاظ عملی طور پر کٹھے ہو کر آپ کی ارد گرد جمع ہو چکے ہیں. آپ اس چیز کو مانیں اور مانیں گے. آپ اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ یقین کریں کہ آپ خود اس چیز کو مانیں گے کہ آپ نے جو الفاظ بولے تھے وہی آپ کے ساتھ عملی طور پر آپ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں. اسی طرح کہیں پر جاتے، جسے کہتے ہیں نا بدشگونی، نیک فال، یعنی نیک فال رکھیں ہر چیز کا، یعنی انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، اللہ سب اچھا کریں گے. کہیں آپ جانے لگے ہیں یہی سوچیں کہ بہت اچھا ہوگا، سب کچھ بہتر ہوگا. ہمارے ہاں ایسے لوگ عقل مند سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند تصور کرتے ہیں، جو ایسی بدشگونیاں کرنے والے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور بعد میں وہ ایسا ہو جاتا ہے، جس پر وہ مزید اس چیز کو بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا ایسا نہ ہو جائے، ہو گیا نا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا یہ ایسے ہوگا. حالانکہ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت نحوست کی بات ہے کہ آپ نے ایسے منحوس الفاظ ادا کیوں کیے تھے جس کی وجہ سے یہ الفاظ گلے پڑ گئے. سمجھ آئی؟ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ایسے الفاظ، ایسی باتیں کر دینا کہ جو بعد میں گلے پڑ جاتی ہیں.